السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن ولنحيينهم حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بإحسان ما كانوا يعملون۔ صدر انجمن، مشفق اساتذہ اکرام، حکم صاحبان، مہمانان خصوصی اور میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں اور جتنے لوگ آنے والے ہیں، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چنانچہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، اسی طرح وہ اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں الگ ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ انہیں ان کی زندگی میں خوشی کیسے آ جائے، ان کی زندگی ایک بہترین زندگی کیسے بن جائے، ان کی زندگی ایک خوشحال زندگی کیسے بن جائے۔ تو آئیے میں آپ کو کچھ ایسے چند اصول بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی اور ایک خوشحال زندگی بنا سکتے ہیں۔ خوشحال زندگی کا پہلا اصول ایمان و عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن ولنحيينهم حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بإحسان ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، تو اللہ رب العالمین اسے اس کے نیک عمل کا بہترین بدلہ دیں گے، اور اس کے لیے اچھی زندگی ہے، اور اسے اللہ رب العالمین اس کے نیک عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کو خوشحال زندگی دینے کا وعدہ فرما رہا ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، پہلی یہ کہ ایمان والا ہو، دوسری یہ کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو۔ میرے برادران اسلام، ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، عمل نہیں ہے، تب بھی آپ بیکار ہیں، اور اگر آپ کے پاس عمل ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہیں، تب بھی آپ بیکار ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے میں اپنے دوسرے اصول کی طرف بڑھتا ہوں۔ دوسرا اصول، خوشحال زندگی کا دوسرا اصول نماز ہے۔ اگر میں اپنے اس موضوع سے نماز کو ہٹا دیتا تو میری تقریر مکمل ہو جاتی، لیکن یہ میرا موضوع مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ بغیر نماز کے خوشحال زندگی کی تمنا کرنا، خوشحال زندگی کی آرزو کرنا بیکار ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نماز کے بغیر انسان کی زندگی خوشیوں میں بدل جائے، انسان کی زندگی سکون والی زندگی ہو، انسان کی زندگی اچھی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنانا ہے، ایک اچھی زندگی بنانا ہے، تو ہمیں ہر حال میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہی پڑے گی۔ برادران اسلام، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہی پڑے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تم پر کوئی مشکل درپیش آ جائے تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو۔
پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آئیے میں اپنے دوسرے اصول کی طرف بڑھتا ہوں، تیسرے اصول کی طرف بڑھتا ہوں۔ تیسرا اصول خوشگوار زندگی کا تیسرا اصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایسا ڈر، ایسا خوف کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے رک جائے۔ جب بھی اس کا نفس برائی کی طرف ابھارے، جب بھی اس کا دل برائی کی طرف مائل ہو، تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ایسا خوف پیدا ہو، ایسا ڈر پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حرام کاموں کو چھوڑ دے، وہ بے حیائی کو چھوڑ دے، وہ فحش کاموں کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دے۔ اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گنہگار بندہ جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، بڑے سے بڑا گناہ کیا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس نے اس نے نہ کیا ہو۔ جب اس کی زندگی کا وقت، جب اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی، جب وہ موت کے بالکل قریب پہنچا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو مجھے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب دے گا کہ اس پوری دنیا میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو تم لوگ ایسا کرنا، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا اور ہواؤں میں اڑا دینا۔ تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، جب وہ مر گیا تو اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور ہواؤں میں اڑا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا اور ہوا کو حکم دیا، اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے، اس کی راکھ کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے زندہ کیا اور کہا، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ رب العالمین، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، میں نے اتنا گناہ کیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اللہ اگر مجھے تو پکڑ لے تو مجھے اتنا دردناک عذاب دے گا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ رب العالمین، میں نے تیرے خوف اور تیرے ڈر سے ایسا کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل میں بھی اللہ رب العالمین کا ایسا ہی خوف اور ایسا ہی ڈر ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان چند اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔